وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے کہ ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ جو سود اور بیاج کھاتا ہے وہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں یہ بات بداہتاً غلط ہے، بداہتاً غلط ہے۔ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اہل کتاب کی مرویات میں سے ہے۔ عبداللہ ابن سلام جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور کعب الاحبار، ان سے یہ چیز مروی ہے، قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ وہ روایات کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں: الربا 73 بابا، سود کے 73 دروازے ہیں۔ ایسرها، سب سے آسان دروازہ، مثل ان ينكح الرجل امه، کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ وان اربى الربا عرض الرجل المسلم، یہ حاکم مستدرک میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 43 پر ہے، ابن مسعود سے مروی ہے۔ اسی طرح سے ابن ابی شیبہ مصنف میں ابو ہریرہ سے منسوب ہے: الربا 70 حوبا ایسرها نکاح الرجل امه۔ اور اسی طرح سے مسند احمد میں جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 288 پر ہے، عبداللہ بن حنظلہ سے: درہم ربا یأکلہ الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیہ۔ یہ سب روایات کہتے ہیں: جمیع طرق و روایات هذا الحدیث تدور على رواة ضعفاء و متروکین، ان تمام روایات کے راوی یا تو متروک ہیں یا ضعیف ہیں یا منکر اور معلل سندوں سے مروی ہیں۔ لیس فی هذه الاحادیث شیء صحیح۔ ابن الجوزی نے زمانہ قدیم پہلے بتا دیا تھا، موضوعات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 247 پر، کہ اس سلسلے میں ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اور اس کتاب کے محقق عبد الرحمن المعلمی الیمانی نے کہا: والذی یظہر لی ان الخبر لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تعلیق علی الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 150۔ اسی طرح سے شیخ ابو اسحاق الحوینی جو شیخ ناصر الدین الالبانی کے شاگرد ہیں، انہوں نے اپنی کتاب غوث المقدود 647 پر تفصیل سے اس کو ذکر کیے ہیں: ان الحدیث لا يمكن نسبته الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ لا تصحیحا ولا تحسینا، نہ صحیح کہہ کر کے نہ حسن کہہ کر کے، بلکہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، بلکہ یہ باطل ہے، اور اس کے متن میں بھی بہت ہی زیادہ اضطراب ہے۔ اور کیسے سود اگرچہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، لیکن زنا بہت ہی خطرناک ہے۔ زنا، اللہ رب العالمین نے زنا کو فاحشۃ وساء سبیلا کہا ہے۔ زنا میں دین اور دنیا کا بگاڑ اور فساد ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے فاحشہ وساء سبیلا، برا راستہ قرار دیا ہے۔ اور زنا کے قریب سے بھی، ولا تقربوا الزنا، اللہ رب العالمین نے زنا کے قریب ہونے سے بھی منع کیا ہے۔ وحرمت الشریعہ کل الطرق المفضیہ الیہ، زنا کے تمام راستے کو اللہ رب العالمین نے شریعت میں حرام قرار دیا ہے۔ وسدت الذرائع الموصلہ لہ، زنا کے تمام ذرائع اور وسائل کو بھی بند کر دیا ہے۔ اور زنا میں تو اس خاتون کے شوہر کے ساتھ بڑی خیانت ہے، اور اس کے والدین کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ بڑی خیانت ہے۔ اور زنا کا نتیجہ بد اخلاقی ہے، بے حیائی ہے،
اور نسب کا خلط ملط ہونا ہے. اس کے علاوہ بھی زنا کے بہت ہی زیادہ نقصانات ہیں، منکرات ہیں. تو زنا اور سود کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ جب برابر نہیں کیا جا سکتا ہے تو زنا سے بڑھ کر سود کو کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ جبکہ دو شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں تو انہیں رجم کرنے کا حکم ہے، مرتے دم تک، آخری دم تک رجم کرنے کا حکم ہے. اور اسی طرح سے غیر شادی شدہ کے لیے جو زناکار ہوں انہیں 100 کوڑے اور دربدری کا حکم ہے. اسی طرح سے ان کی گواہی نہ قبول کرنے کا فاسق قرار دیا گیا ہے. البتہ یہ توبہ کر لیں تو بغیر توبہ کے مر جائیں تو ان کو جہنم میں تنور میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زناکار تھے. تو وہ کبھی بھی یاد رکھیں، جو چیز بھی زنا سے بڑھ کر کے اور ربا، سود کو، بیاض کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرے وہ بالکل ہی غلط ہے. یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ جو سود اور بیاض کھاتا ہے وہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ پہلے نمبر پہ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. اس کے بعد قتل ہے، ناحق قتل. اس کے بعد زنا ہے. زنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. سود سے بھی بڑا عذاب زنا کا ہے. اس لیے دونوں کو خلط ملط کرنے کی جو روایات، اسرائیلی روایات ہیں، ان کو کبھی نہیں بیان کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے پوری تفصیل، ڈیٹیل اور تفصیلات کو بیان کیا ہے. اور جو لوگ جہالت کا شکار ہو کر کے واعظین خاص طور سے اور مقررین بیان کرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے. یہ بالکل غلط روایت بیان کرتے ہیں.